مجیب میرا نام ہے، عبدالمجیب خان ڈاکٹر عبدالمجیب جی، اور میں جو ہے تربیت سازی کی مہارت رکھتا ہوں. 30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے عالمی سطح پر اس طرح سے تربیت سازی کرنا کہ نایاب نتیجے حاصل ہو سکیں. میں بڑے بڑے کمپنیوں میں ٹاپ ناچ سی ای اوز، چیئرمین وغیرہ وغیرہ، بورڈ ممبرس، ایسے لوگوں کی تربیت کرتا ہوں. وہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. وہاں سے میں یہاں پہ اترا ہوں کہ نہیں، یہ علم جو ہے جو سب کے امام ہیں، ان کے بھی امام ہیں، جو سی ای اوز کے امام ہیں، جو چیئرمین کے امام ہیں، ان میں یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. اس فکر سے میں یہاں پہ علماء کے بیچ میں جو ہے تربیتی کام کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. تو آپ نے اپنا نصاب تیار کیا ہے الگ؟ جی الحمدللہ میں اور صادق بھائی ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں، مولانا صادق، اور ہم مل کے جو ہے یہ نصاب تیار کرتے ہیں. دیکھیے 4 صیغے ہیں، 4 ستون ہیں جیسے کہ تربیت کے، جس میں جو بنیادی ستون ہے یعنی کہ فاؤنڈیشن جو ہوگا وہ شخصیت پر کام ہوگا. یعنی کہ خود اپنی ذات پر اس طرح سے کام کرنا کہ حالات کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں، اچھے سے پڑھ سکیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے جو فیصلے ہوں وہ جو ہے فیصلے ایسے ہوں جس سے حکمت اور دین کو زندہ کرنے کی مثال ایک میں پیدا کر سکوں. ایسے فیصلے جو ہے لینے والا شخص تیار کرنا، یہ پہلا جو ہے آبجیکٹو ہوگا. جب ایسا شخص تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خدمت کے میدان میں اتر جائے، اور خدمت کے میدان میں اتر کے نہ صرف وہ امت کے حالات پر فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور وہاں پہ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پورے بین الاقوامی حالات یعنی کہ سارے مذاہب پہ چلنے والے، سارے اس بستی میں یا اس گاؤں میں یا اس علاقے میں رہنے والے اور ان کے جتنے مذاہب ہوں، مسائل ہوں، جیسے کہ وہ SIR کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ جو ہے ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ سوشل جسٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر دوسرے قوموں کے ساتھ امن و امان کے قائم کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسے جتنے، یا روزگار کے پیدا کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اسکولوں میں اچھی تعلیم کے جو ہے کوالٹی کو اپ گریڈ کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایسے جتنے مسائل علاقوں کے ہوتے ہیں ان سب پر کام کرنے کے لیے اوور اے پیریڈ آف 3 to 5 years ہم طلبہ کو تیار کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو کانسٹیٹیوشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ایجوکیشن پر خود بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ کیسے دینی چاہیے دوسروں کو تیار کرنے کے لیے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ جو لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا علم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سارا علم بھی جو ہے طلبہ کو سکھایا جاتا ہے. کمیونیکیشن سکلز، لوگوں سے جو ہے اچھے رشتے بنانا، لوگوں کو آپس میں جوڑنا، تجارت کو بڑھانے کے لیے راستے کھولنا، اکنامک چیمبرز وغیرہ بنانا، آپس میں لوگوں کے لیے جو ہے جو مسائل ہیں اور جن مسئلوں کا حل رکھنے والے ہیں ان کو جوڑنا تاکہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے مدد کام آ سکے اور مدد ہو سکے. اس طرح سے جتنی صلاحیتوں کی ایک قائد کو، ایک اعلیٰ ترین قائد کو ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے صلاحیتوں پر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم ان کو سکھاتے بھی ہیں. اور ہمارا جو طریقہ ہے سکھانے کا وہ بالکل اپلائیڈ لرننگ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی سبق سکھایا جاتا ہے تو پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس سبق کو لے کر زمین پہ اتریں گے اور اس کے ساتھ محنت کریں گے، اور محنت کے نتیجے میں لوگوں کی خدمت بھی ہوگی اور خود ان کا سبق بھی پختہ ہوگا، ان کی سمجھ بھی پیدا ہوگی کہ اچھا اس محنت کو کیسے کیا جا سکتا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے. اس طرح سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسے قائدوں کو تیار کرنا جو پورے ملک کے لیے اور ملک کے ہر فرد کے لیے مفید ہوں، خیر والے ہوں. یہ جو ہے دین اسلام ہم کو سکھاتا ہے اور ہم اس کی مثال بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں. تیار رہتے ہیں، لیکن ان کی آزادی کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کیا جاتا ہے، انہیں بس نمازوں تک اور عبادتوں تک محدود رکھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ مساجد میں جو ہے علماء کو کنٹرول کرنے کی فکر رہتی ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے تحفظات بہت زیادہ رہتے ہیں کہ بھائی مطلب ہمارے اپنوں کے ہاتھ میں مسجد رہے، اس طرح کے بہت سارے خیالات لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں علماء کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہماری ٹریننگ یہ رہتی ہے کہ علماء جو ہے اس کے سامنے کھڑ سکیں اور اس طرح سے کھڑ سکیں کہ لوگوں کے سامنے ایک اچھی مثال، اچھا نظریہ پیش ہو سکے، تو ان کی بھی اصلاح ہو.
ایک ضرورت اس کی بھی ہے کہ ایسی بنیادی محنت ہو سکے کہ اس طرح سے جو تحفظات کا شکار ہیں ان پر بھی اس طرح کی محنت کی جائے کہ ان کے تحفظات جو ہے آرام کرنے لگیں اور وہ بھی پھر دل کھول کے خدمت میں شامل ہو سکیں. پہلا یہ ضروری کام ہے. دوسرا ایک ضروری کام ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ علماء کو فارغ کرنا پڑتا ہے ماتحتی سے. علماء کیوں ماتحتی میں کے پریشر میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر کے چلنے کا نظام پوری ان کمیٹیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے. وہاں سے تنخواہ ملتی ہے اور جہاں سے تنخواہ ملتی ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی طے ہوتی ہے اور اس اکاؤنٹیبلٹی کو زندہ رکھنے کے لیے پھر چاہے وہ علماء ہو یا غیر عالم ہو اسی اکاؤنٹیبلٹی کو پورا کرنے کی فکر میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں. اگر جو ہے امت ان کو جو ہے فری کر دیتی ہے, یعنی کہ امت ان کی ذمہ داری لے لیتی ہے, کوئی کمیٹی جو ہے علماء کو کوئی پیسہ نہ دے بلکہ امت اس علاقے کی امت جو ہے اپنے عالم کے پیچھے کھڑ جائے, امام کے پیچھے کھڑ جائے, تو پھر امام فارغ رہتا ہے امامت کرنے کے لیے اور پھر وہ ایسی امامت کرے گا جس کی مثال انشاءاللہ تعالی لی جا سکے گی. اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس کر لو, کوئی ریپیئرنگ کا یا پھر میکینک, ایسے بھی مشورے جو ہے دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ پورے زندگی کے نظام کو منظم کرنے کے لیے جو تعلیم یعنی کہ جو کتاب آئی ہے اور اس کتاب کی تعلیم جس نے حاصل کی ہے اور جس میں یہ صلاحیت اور قابلیت رہتی ہے کہ وہ پورے نظام کو منظم کرنے کی تربیت پورے معاشرے کو دے سکتا ہے, اس سے ہم یہ امیدیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہنر سیکھ لے وغیرہ وغیرہ, تجارت کر لے, یہ ساری چیزیں ان سے جو ہے توقع رہتی ہے. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاشرہ کس سطح پہ سوچتا ہے. ہمارے جو علماء ہیں اور جو ہمارے امام ہیں, ہماری ان سے امیدیں کیا ہیں کہ وہی 4 بیان دے دے آئے اور ہم کو ثواب کے بارے میں بتا دے, جہنم کے بارے میں بتا دے, جمعہ کا خطاب کر دے اور پھر وہ اپنی زندگی میں رہیں, ہم اپنی زندگی میں رہیں گے. اس طرح سے دین کو برتنا یہ بہت بڑے جو ہے روشن معاشرے کی مثال نہیں ہے بلکہ مرے ہوئے معاشرے کی مثال ہے. اللہ ہم سب کو اس سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے.